بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وسیم حمید میمن۔ دوستو، آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر دیا، سوچا اب سال بھر سکون ملے گا، مگر چند ہفتوں بعد ABR کا نوٹس آ جاتا ہے۔ وہ دل میں پہلا خیال آتا ہے، میں نے تو سب کچھ صحیح کیا تھا، پھر یہ نوٹس کیوں؟ دوستو، نوٹس آنا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ یہ ABR کے سسٹم کا ایک قانونی پارٹ ہے۔ مگر فرق صرف یہ ہے کہ جو نوٹس کو سمجھتا ہے وہ سنبھل جاتا ہے، اور جو نظر انداز کرتا ہے وہ پھنستا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے ABR کے نوٹسز کے اقسام، ان کے قانونی سیکشنز، اور نوٹس کے بعد آپ کے عملی، قانونی اور فنانشلی نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونے چاہیے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ABR نوٹس کا مقصد اور اس کی نوعیت۔ ABR کے نوٹسز کے دو اقسام ہوتے ہیں، ایک انفارمیشن بیسڈ نوٹس ہوتا ہے، صرف تصدیق یا وضاحت کے لیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ایکشن بیسڈ نوٹس ہوتا ہے جو ABR کسی کمی، تضاد یا غلطی کی بنیاد پر کارروائی کرتا ہے۔ نوٹس کا مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا ریٹرن ویلتھ اسٹیٹمنٹ اور بینک یا تیسری پارٹی کا ڈیٹا آپس میں میل کھاتا ہے یا نہیں۔ اب آتے ہیں ان قانونی سیکشن کی طرف جن کے تحت ABR مختلف نوٹس جاری کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سب سیکشن 3 آف سیکشن 114۔ اگر آپ نے ریٹرن فائل نہیں کیا تو یہ نوٹس ان افراد کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے ABR کے ڈیٹا کے مطابق ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہیے تھا مگر انہوں نے نہیں کیا۔ جیسے ابھی آپ کو SMS آ رہے ہوں گے اور اس کو آپ نے اگنور کر دیا، اس کے بعد بھی آپ نے ریٹرن فائل نہیں کیا، تو آپ کے پاس سب سیکشن 3 آف سیکشن 114 کا نوٹس آ سکتا ہے۔ ABR جب دیکھتا ہے کہ آپ کے نام پر پراپرٹی، گاڑی یا انکم کا ڈیٹا موجود ہے تو وہ سب سیکشن 3 آف سیکشن 114 کے تحت نوٹس بھیجتا ہے کہ آپ نے ریٹرن کیوں نہیں جمع کروایا۔ اگر واقعی آپ لائبل ہے تو فوری طور پر اپنی ریٹرن فائل کریں، ورنہ سیکشن 182 کے تحت جرمانہ اور پراسیکیوشن ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہے سیکشن 116 کے تحت ویلتھ اسٹیٹمنٹ ریکوائر۔ یہ نوٹس ان افراد کو دیا جاتا ہے جنہوں نے انکم ٹیکس ریٹرن تو فائل کیا مگر ویلتھ اسٹیٹمنٹ نہیں جمع کرواتے۔ یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے اسیٹس، ذمہ داریوں اور اخراجات کی مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے۔ ABR اسے دیکھ کر یہ جانتا ہے کہ آپ کی آمدن، اسیٹس ایک دوسرے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع نہیں کی گئی تو ABR 20,000 سے لے کر 1 لاکھ تک سیکشن 182 کے تحت پینلٹی عائد کر سکتا ہے۔ یہ موسٹلی وہی ہوتا ہے جو لوگ مینولی ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ اب تو تقریباً 90% آن لائن ریٹرن جاری ہے، مگر کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر مینولی ریٹرن فائل کر کے پھر اس کو اسکین کیا جاتا ہے، تو لوگ صرف اپنی ریٹرن انکم ٹیکس دے دیتے ہیں، اسیٹس کی ڈیٹیل نہیں دیتے، تو اس صورت میں یہ والا نوٹس ایشو ہو سکتا ہے۔ اب سب سیکشن 9 آف سیکشن 122 امینڈمنٹ اور کلیریفیکیشن ان ریٹرن۔ یہ نوٹس اس وقت جاری ہوتا ہے جب ABR کو آپ کے ریٹرن میں کوئی فرق یا کوئی ویکنیس نظر آتی ہے۔ مثلا آپ نے ایک آمدن ظاہر نہیں کی یا کھٹ غیر مناسب طور پر زیادہ دکھایا تو ABR سب سیکشن 9 آف سیکشن 122 کے تحت آپ کو کہتا ہے کہ وضاحت دیں، ورنہ ہم ریٹرن میں تبدیلی کریں گے یا چینجنگ کریں گے۔ اگر آپ وقت پر جواب دیتے ہیں اور ثبوت دیتے ہیں تو اکثر نوٹس کلوز ہو جاتا ہے، مگر اگر آپ جواب نہ دیا تو ABR سو موٹو کریکشن کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نوٹس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ہر نوٹس کو بہادری کے ساتھ رپلائی کریں، فیس کریں۔ اب بات کرتے ہیں اہم سیکشن کی، ری اسیسمنٹ آف پریویس ریٹرن، سب سیکشن 5 آف سیکشن 122۔ یہ سیکشن ABR کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی پچھلے سال کی ریٹرن کو دوبارہ جانچ کر سکے۔ اگر اسے لگے کہ کوئی انکم چھپ گئی تھی یا غلط ڈکلیئر کی گئی تھی، مثلا آپ نے 2024 میں ریٹرن فائل کیا مگر بعد میں ڈیٹا سے پتہ چلا آپ کے پاس اس وقت ایک اضافی آمدن تھی جو ظاہر نہیں ہوئی، تو ABR سب سیکشن 5A آف سیکشن 122 کے تحت ری اسیسمنٹ آرڈر جاری کر سکتا ہے۔
یہ ایک سنگین نوعیت کا نوٹس ہوتا ہے، اس میں جواب نہ دینے سے اضافی ٹیکس پلس سرچارج پلس پینلٹی عائد ہو سکتی ہے، تو اس نوٹس کو بھی کائنڈلی کبھی اگنور نہیں کرنا۔ اب بات کرتے ہیں سیکشن 177 کی، آڈٹ سیکشن۔ سیکشن 177 اس وقت لاگو ہوتا ہے جب آپ کا کیس آڈٹ کے لیے سلیکٹ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایف بی آر کے ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو تفصیل سے چیک کرے گا، ریسیپٹس، انوائسز یا اکاؤنٹ سمیت پورا ریکارڈ دینا پڑے گا آپ کو۔ یہ سلیکشن مینول بھی ہوتی ہے، آٹومیٹڈ بھی ہو سکتی ہے۔ ایف بی آر آپ کو نوٹس دے گا کہ آپ کا آڈٹ میں کیس سلیکٹ ہوا ہے اور یہ فلاں فلاں ڈاکیومنٹس آپ ہمیں فراہم کریں۔ یہاں ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا ریکارڈ کلین ہے تو آڈٹ ختم ہونے کے بعد کوئی ٹیکس نہیں لگ سکتا، مگر ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے اور موسٹلی ٹیکس جو ہے کچھ نہ کچھ لگ ہی جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیکشن 147 کی، جو ہر 3 مہینے کے بعد آپ کے ایس ایم ایس میں، آپ کے آئی آر ایس میں آ ہی جاتا ہے۔ یہ وہ سیکشن ہے جو ہر بزنس مین پروفیشنل کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ سیکشن 147 کے مطابق آپ کو پورے سال میں 4 قسطوں میں سے ایڈوانس ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایف بی آر دیکھے گا آپ نے یہ ٹیکس نہیں دیا یا کم دیا تو نوٹس آ سکتا ہے۔ یہ ریمائنڈر ہوتا ہے، سزا نہیں ہوتی، لیکن اگنور کرنے پر پینلٹی لگ سکتی ہے۔ اگر آپ کی آمدن کم ہو گئی تو ایڈجسٹمنٹ ریکویسٹ دے دیں، یا قانوناً یہ الاؤڈ ہے کہ بھائی اب ہماری وہ انکم اتنی نہیں رہی، یا آپ سیلری پرسنٹ ہے، بزنس نہیں ہے تو میں سیلری پرسنٹ ہوں، یا آپ امپورٹر ہے، آپ کا آلریڈی کیس وتھولڈ ہے تو رپلائی دے کر آپ ان کو انفارم ضرور کیا کریں۔ اب ایک اور بڑا طاقتور اور خطرناک نوٹس جس کو ہم بولتے ہیں سیکشن 111 ان ایکسپلینڈ انکم آر اسیٹس۔ یہ ایف بی آر کا سب سے طاقتور سیکشن ہے۔ اگر آپ کے اسیٹس یا بینک ٹرانزیکشن ریٹرن سے مطابق نہیں رکھتے تو ایف بی آر سوال اٹھاتا کہ یہ رقم کہاں سے آئی۔ اگر وضاحت نہ دی گئی تو ایف بی آر اسے ہڈن انکم کنسلمنٹ کیس تصور کر کے اس پر ٹیکس عائد کر سکتا ہے، وہ بھی 100% پینلٹی ہے۔ سچ لائی آپ نے گاڑی آپ کے نام تھی، آپ نے گاڑی ڈکلیئر نہیں کی تو جتنے کی گاڑی ہے اتنے کی بھی پینلٹی لگ سکتی ہے۔ یہاں ایک بڑی ٹرانزیکشن جس کو آپ نے چھپایا ہوا تھا، 5 کروڑ کی ٹرانزیکشن تھی، آپ نے 50 لاکھ شو کر دی اور باقی چھپا دی، اور ایف بی آر کو کہیں سے تھرڈ پارٹی علم ہو گیا تو 111 کے تحت آپ کے اوپر پینلٹی لگ سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا 111 کے نوٹس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا، جب آئے آپ خطرے کی گھنٹی سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیکشن 182 کی، ایف بی آر کا یہ جو ٹول ہے پینلٹی اینڈ فائنس کا۔ اگر آپ نے ریٹرن، ویلتھ اسٹیٹمنٹ یا نوٹس کا جواب وقت پر نہیں دیتے ہو تو یہ سیکشن ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ ریٹرن نہ جمع کروانے پر 25,000 سے لے کر 1 لاکھ تک، ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں بھی 20,000 سے 1 لاکھ تک کی پینلٹی لگ سکتی ہے، اور نوٹس کا جواب نہ دینے پر پر ڈے کے حساب سے 1,000 تک کا بھی پینلٹی لگ سکتی ہے۔ تو رپلائی ہر نوٹس کا دیا کریں۔ دوستو، کچھ افواہیں اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو آپ دوسروں سے مشورہ کر کے، جو ان آفیشلی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو دیتے ہیں کہ نوٹس آیا ہے مطلب ایف بی آر نے آپ کو پکڑ لیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اکثر نوٹس کلیریفیکیشن کے لیے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیں یہ بتائیں۔ نوٹس آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ چور ہو، آپ نے کوئی پتہ نہیں کیا کر لیا۔ اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی جاہل سے مشورہ نہ کریں، آپ خود پڑھیں، خود سمجھیں، اور اس کا جو ہے آپ رپلائی ضرور دیں۔ نوٹس کا مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ آپ چور ہیں۔ آپ کلیریفیکیشن ہے، جو چیزیں وہ آپ بتاتے ہیں، دیٹس اٹ۔ اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار کسی کلرکل سے آپ چلتے ہیں، بی آر سے کوئی کلارک مل جائے گا، اس سے کوئی جواب دلا دو۔ یہ ایک ان آفیشلی ہے، یہ غیر قانونی جواب سے معاملہ مزید خراب ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ہمیشہ پروفیشنل جواب دیں۔ کلرک سے اچھا یہی ہے کہ آپ خود اپنے لیے اچھا جواب بنا سکتے ہیں اور خود اپیئر ہو جائے تو سب سے بہترین بھی ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑ دو، پھاڑ دو، بھول جاؤ، اگر خاموش ہو تو ایف بی آر بھی بھول جائے گا۔ نہیں، خاموشی اس مین تسلیم کرنا ہوتا ہے، پھر پینلٹی یقینی ہوتی ہے۔ نوٹس آیا، آپ خاموش کیا، آپ نے پھاڑ دیا، کچھ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، تو اس پر 100% جو ہے
ٹیکس لگ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ تب چلتا ہے جب اکاؤنٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں۔ دوستو، ایک وکیل کی حیثیت سے میں آپ کو لاسٹ میں سمجھاتا جاؤں کہ FBR نوٹس کو تھریٹ نہ سمجھیں، یہ ایک موقع ہے اپنی ٹرانسپیرنسی دکھانے کا، قانون سے ڈرنے کی نہیں ہے بلکہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو شہری اپنا ریکارڈ صاف رکھتے ہیں ان کے لیے ہر نوٹس صرف ایک فارمل پروسیس ہوتا ہے، اور جو چھپاتے ہیں ان کے لیے یہ نوٹس عدالت کا دروازہ بن جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، نوٹس سے بھاگنے والا ہمیشہ خوف میں رہتا ہے، لیکن قانون کو سمجھ کر جواب دینے والا ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ اگر آپ سیکشن 114 کے تحت ریٹرن وقت پر فائل کرتے ہیں، سیکشن 116 کے تحت درست فائل رکھتے ہیں، 122 کے تحت نوٹس کو بر وقت ایکسپلین کرتے ہیں، 177 آڈٹ میں سچ بولتے ہیں، 147 کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں، اور 111 میں سب کچھ ڈکلیئر کرتے ہیں، تو آپ کے لیے 182 کی پینلٹی کوئی سوال نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو قانون کو سمجھتا ہے وہ نوٹس سے نہیں ڈرتا، بلکہ نوٹس بھی اس کی عزت کرتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر نہیں سمجھ آئے تو دوبارہ دیکھ لیں، سیکشن وائز دیکھ لیں، اس میں سے کوئی نوٹس آیا ہے تو اس کا رپلائی ضرور دیں۔ اگر اس بارے میں کوئی بھی آپ کو کوئی پوچھنا ہو، سمجھنا ہو، تو آپ کمنٹس میں کوشچن کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے مسئلے کسی اور کے ساتھ بھی مسئلہ ہو، آپ کے سوال پوچھنے سے کچھ دو لوگ اور بھی سیکھ پائیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔